بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه وبنيه وشيعة آل محمد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد صلى على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولا يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصلوات اللهم صل على محمد وآلہ. عزیزان گرامی، قرآن مجید کا مختصر سا سورہ مبارکہ عصر، جو پروردگار عالم قسم کھانے کے بعد اس بات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ زمانے کی قسم ہے کہ انسان گھاٹی میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اور حق اور صبر کی ایک دوسرے کو وصیت اور نصیحت کرتے ہیں. پروردگار عالم نے زمانے کی قسم کھائی اور قسم کھا کر یہ فرمایا کہ انسان گھاٹے میں ہے. صرف 4 صفات کے حامل انسان جو ہے وہ گھاٹے میں نہیں ہوں گے. وہ 4 صفتیں جس انسان میں پائی جائیں گی وہ انسان نقصان میں نہیں ہوگا، وہ انسان فائدے میں ہوگا. اور ان 4 صفات کا تذکرہ یوں کیا کہ پہلا یہ ہے کہ ایمان رکھنے والے ہوں گے. ہمارا اور آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ہے کہ ہم اسے وحدہ لا شریک مانتے ہیں. ہمارا اور آپ کا ایمان اللہ کے بھیجے ہوئے 1,24,000 انبیاء پر ہے، جس میں اول آدم ہے اور آخری ذات گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. ہمارا ایمان ائمہ معصومین پر ہے، جس میں پہلے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور آخری حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے. تو ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کی وحدانیت پر، انبیاء کی نبوت پر اور رسولوں کی رسالت پر اور ائمہ کی امامت پر، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کتابیں بھیجی ہیں ان پر ہے، جنت پہ ہے، جہنم پہ ہے، قیامت آنے والی ہے اس پر ہے، حساب و کتاب پہ ہے، برزخ پر ہے. یہ سارے ایمان ہیں. تو پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں. فقط ایمان لا کر رک جانا نہیں ہے،
بلکہ اس قرآن مجید کے اس سورے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ایمان اور عمل صالح، ایمان لائے ہیں ہمیں کامیابی ملی ہے، ہم بلند ہوئے ہیں، ہم مسلمان ہوئے ہیں، ہم مومن ہوئے ہیں، ہم جو ہے دوسرے لوگوں سے برتر ہوئے، بہتر ہوئے، بلند ہوئے، عظمت میں ہمارا شمار اعلیٰ ہے۔ لیکن ایمان لانے کے بعد فقط خاموش نہیں ہو جانا ہے، ایمان لانے کے بعد رک نہیں جانا ہے، بلکہ ایمان کے بعد جو ہے عمل صالح بھی کرنا ہے۔ عمل صالح وہ ہے جو پروردگار عالم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام جو کچھ چاہتے ہیں اسے بجا لایا جائے، واجبات کی شکل میں ہے، مستحبات کی شکل میں ہے، اور جو ہے مباح کی شکل میں ہے۔ ان چیزوں کو بجا لانا چاہیے عمل، اور ایمان اور عمل کے ساتھ ساتھ بھی ذمہ داری آگے بڑھتی ہے، وہ ہے حق پرستی۔ اور حق پرستی کے بعد بھی ذمہ داری یہیں پہ تمام نہیں ہو گئی کہ ہم ایمان لے آئے مطمئن ہو گئے، ہم عمل کر رہے ہیں مطمئن ہو گئے، ہم حق پر ہیں مطمئن ہو گئے، نہیں، بلکہ قرآن مجید کے سورہ مبارکہ یاسر یہ گواہی دیتا ہے کہ ایمان لائے ہو تو عمل بھی کرنا ہے، ایمان اور عمل ہے تو حق پرست بھی بننا ہے، ایمان عمل اور حق پرستی بھی ہے تو اب تمہیں صبر کا دامن بھی تھامے رکھنا ہے۔ ان چاروں چیزوں کو اگر کہیں پر دیکھنا ہے تو بہترین مثال شہدائے کربلا میں ملتی ہے۔ جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے ان میں یہ چاروں صفات بدرجہ کمال موجود تھے، وہ ایمان پر بھی تھے، وہ عمل کرنے والے بھی تھے، وہ حق پرست بھی تھے، اور وہ صبر کرنے والے بھی تھے۔ بہترین مثال شہدائے کربلا ہے، بہترین مثال حسینی لشکر ہے جو کربلا کے میدان میں جو ہے اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے آئے تھے۔ آج امام کا 10واں ہے، آج 20 محرم ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی سیرت پیش کی جائے، امام علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ساتھ دے کر آ رہے تھے، جو لشکر حسینی میں تھے، جو شہدائے کربلا ہیں، جو اسیران کربلا ہیں، جنہوں نے امام وقت کا ساتھ دیا ہے، ہمیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے اظہار بیداری ہو رہا ہے۔ اگر ہم حسینی لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم امام کے ماننے والوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم حقیقی معنوں میں عزادار بننا چاہتے ہیں تو ہمارے سامنے کربلا کی بہترین مثال ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں جو بھی مختصر سے لوگ تھے، لیکن حسین کے پرچم کے تلے سب متحد تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب حسینی پرچم کے نیچے متحد تھے، ایک تھے، مولا کے اشاروں پہ مر مٹنا چاہتے تھے، مولا پہ قربان ہونے کا حوصلہ رکھتے تھے، مولا کے ساتھ چلنے کا حوصلہ رکھتے تھے، مولا کی باتوں پہ عمل کرنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ شہدائے کربلا یا حسینی جانثار یہ انصار کی شکل میں ہوں یا اصحاب کی شکل میں ہوں یا بنی ہاشم کی شکل میں ہوں یا امام کے جانثاروں کی شکل میں ہوں، کسی نے بھی کربلا کے میدان میں اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا ہے۔ یہ نہیں کہ مولا آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں جاؤں گا، مولا آپ ہمیں اجازت نہیں دے رہے، میں بار بار اجازت طلب کر رہا ہوں، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، میں جانے کے لیے تیار ہوں، میں یہ نہیں دیکھ سکتا۔ جتنے تھے تو مختصر،
لیکن سب جانثار امام وقت پہ قربان ہونے کا جذبہ رکھتے تھے اور امام کے ساتھ دینے کا جذبہ رکھتے تھے، امام کے ساتھ ساتھ چلنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ اسی جذبے کے تحت سب نے اپنوں کو قربان کیا ہے، لیکن امام وقت کے خلاف نہیں گئے، امام سے آگے بڑھ کر نہیں گئے، یا آپس میں جانثاروں نے ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہا کہ پہلے ہمیں جانا ہے تم رک جاؤ، یا تم آگے بڑھ جاؤ ہم رک جائیں، نہیں۔ تاریخ کربلا یہی بتلاتی ہے کہ اگر ہم حسینی لشکر میں ہیں اور حسین کے جانثاروں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہم جو ہے کربلا والوں کا غم منانا چاہتے ہیں، ہم امام وقت کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، تو جب ایک پرچم کے نیچے آ گئے تو کربلا یہی قربانی چاہتی ہے کہ تم اپنے جذبات کو قربان کر دو، لیکن امام وقت کی مخالفت نہ ہونے پائے۔ تم اپنے جذبات کو ختم کر دو، قربان کر دو، لیکن لشکر حسینی میں انتشار نہ ہونے پائے۔ کربلا یہی بتلاتی ہے کہ اگر ہم نے اپنے کو کربلا سے متمسک کر دیا ہے تو ہمیں اپنی قربانی دینی ہے، دوسروں میں لڑائی نہیں کرانا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ جبکہ آج کے زمانے میں سب کی اپنے اپنے جذبات ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا گوارا نہیں کیا جا رہا ہے۔ سب کے اپنے ہیں اور سب جو ہے محبت حسین کے نام پہ ہے، سب ایمان اور عقیدے کے نام پہ ہے، سب دین کے نام پہ ہو رہا ہے، سب عزاداری کے نام پہ ہو رہا ہے، سب ماتمداری کے نام پہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم عزاداری کے پرچم کے نیچے ہیں اور اپنے کو عزادار تصور کر رہے ہیں تو اسی عزاداری کا واسطہ ہے اور اسی فرش حسین کا واسطہ ہے کہ ہمیں اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا، ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا۔ جس پہ بھی لفظ عزادار صادق آئے ہمیں ہر عزادار کا احترام کرنا ہوگا۔ جو بھی فرش ادا حسین پہ آ رہا ہے ہمیں اسے معتبر سمجھنا ہوگا۔ ہمارے جذبات، ہماری خواہش، ہماری انا، ہمارا ایگو، یہ سب چیزوں کو ہمیں کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنے کنٹرول میں۔ ہم دوسرے کے کنٹرول میں نہ جائیں، ہم اپنے کنٹرول میں رہیں۔ اپنے کنٹرول میں رہیں گے تو ہم جو ہے بہترین کردار پیش کر سکتے ہیں۔ بہترین مثال کربلا کے میدان کی، جتنے ہیں سب معراج کی منزل پہ ہیں، کوئی ایک دوسرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو اصحاب و انصار و اعزہ اور بنی ہاشم ہیں کربلا کے میدان میں، سب کے درجے اپنی جگہ، سب اعلیٰ و رفع ہیں، سب معراج پر ہیں، کوئی کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن جتنے ہیں پرچم حسینی کے تحت سب متحد ہیں، سب ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں، سب مل جل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، سب ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے ہوئے لشکر حسینی کو مضبوط بنانے کی فکر میں ہیں۔ لشکر یزید سے اگر لڑنا ہے تو پرچم حسین میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا، اور پرچم حسین میں اتحاد یوں ہوگا کہ ہر انسان اپنے جذبات کو اپنے کنٹرول میں رکھے۔ کربلا کا میدان جہاں مولا حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ ایسا جانثار کوئی ہے؟ ہم اور آپ عزادار بنے ہیں جب باپ انگلی پکڑا کر فرش ادا پہ لایا ہے، جب ماں نے گودی میں لے کر ماتم کرنا سکھایا ہے، جب ہم مجلسوں میں آنے لگے، جب ہمیں شعور ہوا، عقل ہوا، جب مجلس و ماتم عزاداری شبیداری میں شرکت کی، تب جا کے ہم عزادار بنے ہیں۔ کیا کسی باپ نے یہ سوچا تھا کہ ہم شادی کریں گے اور ہماری جو اولاد ہوگی وہ عزادار بنائیں گے؟ آج تو سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ یہ جاب کر لے، یہ عہدے پہنچ جائے، یہ کر لے، وہ کر لے، سارا پیسہ، ساری دولت، ساری انا، سارا غرور، گھمنڈ اس بات پہ لگا دیا جاتا ہے کہ ہمارا بچہ وہاں پہنچ جائے۔
کیا کوئی آج والدین یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو عزادار بنانے کے لیے یہ کوشش کی ہے؟ یہ تو کرم ہے فرش ادائے حسین کا، یہ کرم ہے مجلس امام حسین کا، یہ کرم ہے محبت اہل بیت کا کہ اس کے نام پہ ہم عزادار بنے بیٹھے ہیں۔ اور یہ بھی ہماری غلط فہمی ہے کہ جب ہم مجلس میں آتے ہیں تب سمجھتے ہیں کہ ہم عزادار ہیں، جب فرش پہ آتے ہیں تب سمجھتے ہیں ہم عزادار ہیں، باہر نکل گئے ہم اپنے کو عزادار سمجھتے ہی نہیں۔ دنیاوی زندگی میں ہیں ہم اپنے کو عزادار سمجھتے ہی نہیں، کاروبار زندگی میں ہے عزادار سمجھتے ہی نہیں، ہم اپنے گھر میں زندگی گزارتے ہیں عزادار نہیں سمجھتے، ہم مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں عزادار نہیں سمجھتے اپنے کو، جب مجلس میں شرکت کیا تو اس وقت اپنے کو عزادار سمجھ رہے ہیں، جب ہماری انجمن کا نمبر آیا اور ماتم کرنے کے لیے تیار ہوئے تب ہم سمجھتے ہیں عزادار ہیں، جب ہم شب داری کا انعقاد کرتے ہیں تب سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم عزادار ہیں۔ ہم نے اپنی عزاداری کو محدود کر دیا ہے، جب ہمارا پروگرام ہوگا تب عزادار ہوں گے، جب مجلس میں جائیں گے تب عزادار ہوں گے، جب ماتم کریں گے تب عزادار ہوں گے۔ مسجد کے باہر اپنے کو عزادار سمجھتے نہیں، امام بارگاہ کے باہر اپنے کو عزادار سمجھتے نہیں، گھر میں اپنے کو عزادار سمجھتے نہیں، کاروبار میں اپنے کو عزادار سمجھتے نہیں، سماج میں اپنے کو عزادار سمجھتے نہیں۔ ہم نے اپنے عزادار ہونے کا جو ہے وہ وقت معین کر لیا ہے، یہ تو ہم عزادار ہیں۔ لیکن کربلا کے میدان میں 34 سالہ مولا ابو الفضل العباس، جن کی تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ مولا علی نے شادی سے پہلے اپنے بھائی عقیل سے فرمایا تھا، یا بھیا عقیل ایک ایسا خاندان تلاش کرو جو شجاع اور بہادر ہو، میں اس گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری اولاد بھی شجاع ہو بہادر ہو، جو میرے حسین کے کام آ سکے کربلا کے میدان میں۔ شادی سے پہلے، شادی ہونے کے بعد نہیں، ہم شادی سے پہلے تیاری نہیں کرتے، شادی بھی ہو جاتی ہے اس کے بعد کچھ دن یوں ہی گزار دیتے ہیں، اس کے بعد جب اولاد پیدا ہوتی ہے، جب وہ بولنا شروع کر دیتی ہے اور پڑھنا شروع کرتی تب سوچتے کیا بنائیں گے۔ مولا عباس کے حالات میں ملتا ہے کہ مولا علی نے شادی سے پہلے پورا پلان بنایا ہے کہ ہم ایسے خاندان میں شادی کرنا چاہتے ہیں جو شجاع ہو بہادر ہو، تاکہ اولاد جو پیدا ہو وہ بھی بہادر ہو اور وہ اولاد میرے حسین کے کربلا میں کام آئے۔ اس کا اظہار اپنے بھائی سے کیا ہے۔ مولا علی یہیں سے بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر دین کے معاملے میں کوئی خدمت کرنا چاہتے ہو، اگر تم کربلا کو اپنی نگاہوں میں رکھنا چاہتے ہو، مقصد کربلا کو اگر پورا کرنا چاہتے ہو، تو اگر اس میں کوئی مددگار بن سکتا ہے تو بہترین مددگار تمہارا بھائی ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا۔ چنانچہ مولا علی کربلا کے لیے بہترین مددگار چاہ رہے ہیں، حسینی لشکر میں اپنی اولاد کو شامل دیکھنا چاہ رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا مددگار چاہ رہے ہیں۔ اس مددگار کو بنانے سے پہلے اس مشورے میں اپنے سگے بھائی عقیل کو شامل کیا ہے، اور یہ ہم سب کو پیغام دیا ہے کہ اگر تم بھی کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہو تو اس کی پلاننگ میں اپنے بھائی کو شامل کرو۔ بہترین بھائی وہی ہے جو دینی معاملات میں ہمارا ساتھ دے سکے، اور جناب عقیل نے ساتھ دیا۔ جناب فاطمہ کلابیہ بنت حزام کا رشتہ دیا۔ بھائی جان، یہ رشتہ، یہ گھرانہ، یہ خاندان بہترین خاندان ہے، شجاعت میں اس خاندان کا نام ہے۔ مولا نے رشتہ دیا، رشتہ ہو گیا، جناب عباس کی ولادت ہو گئی،
पूरी तैयारी करबला के जानिसारों को पालना, पोसना और पढ़ाना और नुसरत हुसैन के लिए अपनी औलाद को तैयार करना, मौला अली ने शादी से पहले पूरा प्लान बनाया है और उसी प्लान पे चलते हुए जनाब अब्बास की तरबियत हो रही है। बाप को भी मालूम है औलाद को क्या बनाना है, माँ को भी मालूम है औलाद को क्या बनाना है, औलाद को भी पता है कि हमें क्या बनना है। 34 साल मौला अबुल फजल अब्बास की जिंदगी इस आरज़ू, ख्वाहिश, तमन्ना, जज्बे में गुजरी कि हमें करबला में हुसैन के काम आना है। 34 साल पूरी जिंदगी इस ख्वाहिश, इस आरज़ू, इस तमन्ना में गुजरी कि हमें करबला में हुसैन का साथ देना है। जानसारा ने हुसैन कैसे होते हैं, लश्करे हुसैनी कैसा होता है, इमाम का चाहने वाला कैसा होता है, नुसरत इमाम का अगर जज्बा हो तो अपने को कैसा रखना पड़ता है। 34 साल अब्बास का किरदार ये है कि माँ की ख्वाहिश भी है, बाप की ख्वाहिश भी है, अपनी भी जज्बा भी है कि हमें करबला में इमाम हुसैन के काम आना है। और जो दोस्त अहबाब हैं वो भी मौला को याद दिलाते रहते थे, आपको पता है आपके बाबा ने क्यों चाहता? मौला फरमाते थे हाँ हमें मालूम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से लेके करबला तक जगह जगह रोकते रहे, भैया अब्बास ये करबला नहीं है, तुम्हें करबला के लिए चाहे। अब्बास सब्र कर लेते थे। अब्बास इताअते इमाम में अपनी तलवार नियाम में रख लेते थे। आका जैसा आप कहें। वलीद के दरबार में तलवार निकाली, मौला ने कहा तलवार रख ली। आका आपका जैसा हुक्म, मैं तो आपका खादिम हूँ, मैं तो आपका गुलाम हूँ। अगर हमने मौला अली की, मौला अब्बास की, इमाम हुसैन की गुलामी कर ली तो गुलामी में जिंदगी कामयाब है। आज का मामला बड़ा अजीब है कि हम कहते तो ये हैं हम गुलाम अली हैं, हम गुलाम अब्बास हैं, हम गुलाम अली अकबर हैं, हम गुलाम अली असगर हैं, लेकिन जब मामला अमल का आ जाता है तो वहाँ नहीं सब्र हो पाता। हमसे ये नहीं होगा, हम ये नहीं कर सकते। जबकि गुलाम को वही करना चाहिए जो मौला चाहे। अगर हमने अपने को गुलाम अली कहा है तो हमें वही करना जो अली कहें। हमने अगर अपने को गुलाम अब्बास कहा है तो हमें वही करना है जो मौला अब्बास कहें। मौला को जगह जगह रोक रहे हैं, आका मैं गुलाम हूँ, आपका जो हुक्म तलवार नियम में जाएगी जगह जगह। करबला का मैदान रोज़े आशूर भी आ गया, सारे जानसार जा रहे हैं। मौला अब्बास अभी तो आप लश्कर के अलमदार हैं, अभी कहाँ, रुकिए। इमाम रोकते रहे, रोकते रहे, रोकते रहे और 34 साल पूरी जिंदगी का निचोड़ करबला के मैदान में है। पूरी जिंदगी की ख्वाहिश ये है कि करबला में हुसैन के काम आना है। बाप की ख्वाहिश है, माँ की आरज़ू है, दोस्त अहबाब समझाते आए। 34 साल जिंदगी से भी गुजारी है कि करबला में हुसैन के काम आना है। करबला के मैदान में रोज़े आशूर हुसैन ने मौला अब्बास को जंग करने की इजाज़त नहीं दी। हम और आप होते तो क्या बोलते? हमारे जज्बात काबू से बाहर हो जाते। आज होता है अगर इन्हें रोका जाए तो ये तड़प जाते हैं, जज्बा ईमानी ही की बिना पे तड़पते हैं, जज्बा अमल की बिना पे तड़पते हैं, मोहब्बत हुसैन की बिना पे तो ही तड़पते हैं। लेकिन तड़प एक मरतबा बाहर ले आती है, हमसे ये नहीं होगा। भाई अगर आप अदादार हैं, आप मुहिब्बान अहले बैत हैं, आप फर्श अदा पे बैठने के हकदार हैं, आप करबला का गम मनाने के हकदार हैं, तो अपने ही कुर्बानी इतनी देनी होगी कि इमाम की तालीमात पे अपने को कुर्बान
قربان کرنا ہوگا, اپنے جذبات کو قربان کرنا ہوگا, اپنی انا کو قربان کرنا ہوگا. جیسے کربلا کے میدان میں 40 سالہ زندگی گزارنے کے بعد مولا عباس نے قربانی دی ہے. مولا اگر جنگ کی اجازت نہیں ہے تو عباس تڑپ کے زندگی گزار لے گا, لیکن تلوار نیام سے نہیں نکالے گا. آپ کی اجازت کے بغیر میدان کربلا میں نہیں جائے گا, آپ کے حکم کی مخالفت نہیں کرے گا. کربلا یہ بتلاتی ہے کہ اپنے جذبات کو قربان کر دو مولا کے فرمان پر. جو مولا کے فرمان پہ جان قربان کرتے ہیں وہی باب الحوائج بنتے ہیں. ایک صلوات پر محمد علیہ محمد. یہاں پہ یہ نہ سوچیے گا کہ دو اماموں کا کردار الگ الگ آ گیا. مولا نے چاہا کہ میرا لال جو ہے کربلا کے میدان میں حسین میں کام آئے گا, اور اسی عمر میں اسی فکر میں جو ہے 34 سالہ زندگی جو ہے مولا عباس نے گزاری ہے. مولا علی فرمائش, مولا علی کی خواہش, مولا علی کی دعا, مولا علی کا جذبہ کہ میرا حسین کے کام آنا ہے. ایک طرف امام علی یہ سوچ رہے ہیں کہ میری اولاد ایسی ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے, اور 34 سال اس پر بندہ عمل کرتا رہا, اپنے کو تیار کرتا رہا. اور حسین کربلا کے میدان میں امام وقت ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں یہ نہ سوچے گا کہ ایک امام جو کہہ رہا ہے کربلا میں تمہیں کام آنا ہے, اور دوسرا امام کہہ رہا ہے نہیں تمہیں جنگ نہیں کرنا ہے. یہ امام حسین کربلا میں امام ہیں, مولا علی امام ہیں. انہوں نے سمجھایا, بیٹے نے زندگی گزاری, زمانہ سمجھتا رہا, لوگ سمجھتے رہے, بچہ اسی راہ پہ چلتا رہا. کربلا کے میدان میں امام وقت نے کہا تمہیں جنگ کی اجازت نہیں ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو اماموں کے قول میں اختلاف ہو گیا, ان کے عقیدے میں اختلاف ہو گیا, ان کی فرمائش, ان کی خواہش, ان کے جذبے میں جو ہے اختلاف ہو گیا, دو الگ الگ ہو گئے. نہیں, بلکہ یہ بھی ہے کہ ایک امام نے اپنی اولاد کو تیار کرایا, اور وہ اولاد 34 سال اسی فرمائش پہ چلتی رہی. اور ایک امام نے کربلا کے میدان میں کہا جنگ کی اجازت نہیں ہے. تو علی یہ بتلانا چاہتے تھے کہ دیکھو ایک امام یہ کہتا ہے کہ اس زندگی اس طریقے سے گزارنی ہے تو میرا لال اس زندگی پہ چل کے گزارے گا, لیکن اگر دوسرا امام یہ کہہ دے کہ نہیں تمہیں جنگ نہیں کرنا ہے تو بہترین فرما برداری اطاعت غلامی یہی ہے کہ مولا کے قدموں میں جان نثار کر دو. اپنی انا, اپنا غرور, اپنا تکبر, اپنا گھمنڈ یہ دکھلانے کی ضرورت نہیں ہے. بہترین شہدائے کربلا وہی ہے, بہترین انصار حسین وہی ہے, بہترین اصحاب حسین وہی ہے, بہترین غلام علی وہی ہے جو امام وقت کی فرمائش پہ اپنے کو قربان کر دے, جیسے کہ مولا عباس نے قربان کیا. عزیزان گرامی, ہم عزادار ہیں تو ہمیشہ عزادار رہیں. جب ہمارے ذہنوں میں یہ تصور آ جائے گا کہ ہم عزادار ہیں تو بہت سے گناہوں سے ہم بچ جائیں گے, بہت سے گناہوں سے بچ جائیں گے اگر ہم نے اپنی زندگی میں یہ سوچ لیا کہ ہم ہر جگہ عزادار ہیں. گھر میں بھی عزادار ہیں, مسجد میں بھی عزادار ہیں, امام بارگاہ میں بھی عزادار ہیں, کاروبار میں بھی عزادار ہیں, سماج میں بھی عزادار ہیں. جیسے عزادار جب ہم جلوس کی شکل میں نکلتے ہیں تو ہم جو ہے بہترین انداز سے نکلتے ہیں, اس لیے کہ زمانہ دیکھتا ہے. ہمیں دیکھے گا تو اہل بیت کو یاد کرے گا, ہمیں دیکھے گا تو کربلا والوں کو یاد کرے گا. جلوس کی شکل میں جب ہم بہترین کردار پیش کرتے ہیں, صبر سے کام لیتے ہیں, نظم و ضبط سے کام لیتے ہیں, ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, اس لیے کہ اس وقت ہماری فکر میں ہے کہ ہم عزادار ہیں. اگر ہم نے اپنے کو ہر وقت عزادار سمجھ لیا تو ایک دوسرے کا احترام کریں گے, ایک دوسرے سے ہمدردی کریں گے, ایک دوسرے سے محبت کریں گے. حسینی پیغام یہی ہے کہ اگر تم حسینی بننا چاہتے ہو تو لوگوں کا احترام کرو, لوگوں سے مل جل کر رہو. جتنے بھی اصحاب حسین ہیں, انصار حسین ہیں,
سب کے درمیان اتحاد و اتفاق پایا جا رہا ہے۔ جذبہ ایمانی ہے، عقیدہ بھی ہے، عقیدے کے ساتھ عمل بھی ہے۔ یہ بھی ہماری قوم میں کسی نے بو دیا ہے، عقیدہ الگ اور عمل الگ۔ عقیدہ رکھو، عمل بعد میں دیکھا جائے گا، جبکہ عقیدے کے اظہار کا نام ہی عمل ہے، لیکن بو دیا گیا ہمارے ذہنوں میں عقیدہ رکھو، عمل کی اتنی ضرورت نہیں ہے، جبکہ معصومین کی حدیث میں یہ آیا ہے کہ تمہارے عقیدوں کا اظہار تمہارے عمل سے ہوگا۔ ہمارے پاس عقیدہ ہے اللہ کا، یہ اللہ کا عقیدہ، اس کی وحدانیت کا عقیدہ جو رکھا ہے، اس عقیدے کا اظہار اس کی اطاعت و فرما برداری سے ہوگا، اس کی عبادت کی شکل میں ہوگا۔ اس نے جو کچھ واجبات کیے ہیں ان واجبات کو ادا کر کے ہوگا، تب تو پتہ چلے گا ہم اللہ والے ہیں۔ ہم نے عقیدہ رکھ لیا اللہ ایک ہے، ہم نماز نہ پڑھیں، ہم روزہ نہ رکھیں، ہم حج نہ کریں، ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ کریں، تو ہمارے عقیدے کا اظہار کہاں ہوگا؟ اللہ کی وحدانیت پر عقیدہ ہے تو اس عقیدے کا اظہار یہ ہے کہ 1,24,000 نبیوں کو مانو۔ اللہ پر عقیدہ ہے، اس کا اظہار یہ ہے کہ نماز پڑھو۔ اللہ پر عقیدہ ہے تو اس کا اظہار یہ ہے کہ روزہ رکھو۔ اللہ پر عقیدہ ہے تو اس کا اظہار یہ ہے حج پہ جاؤ۔ تو عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے، اس لیے کہ جیسا آپ کا عقیدہ ہوگا ویسا ہی آپ کا عمل بتلائے گا۔ عمل دیکھ کر آپ کے عقیدے کو پہچانا جائے گا۔ عقیدہ چھپانے والی چیز کا نام نہیں ہے۔ عقیدے سے عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کا عمل اچھا ہوگا۔ اہل بیت کی محبت، ان کی ولایت، ان کی عصمت، ان کی طہارت، ان کی نجابت، ان کی پاکیزگی، ان کا خدائی رہنما ہونا، یہ عقیدہ ہے۔ اہل بیت پہ عقیدہ رکھنا ہے تو اس عقیدے کا اظہار محبت اہل بیت کر کے دکھلانا ہوگی، فرش محفل بچھا کر ہوگی، عزاداری کر کے ہوگی، سبیلے لگا کے ہوگی، مجلس برپا کر کے ہوگی، شب داری کر کے ہوگی، جلوس نکال کے ہوگی۔ جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا ان کاموں میں انسان آگے بڑھتا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ تو ارشاد قدرت ہے کہ قسم ہے زمانے کی کہ انسان گھاٹے میں ہے، صرف وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، حق پرست ہیں، صبر کا دامن تھامے ہوئے ہیں۔ اور ان چاروں کی مثال کربلا کے میدان میں بہترین طریقے سے ملتی ہے۔ تو بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، بچوں کے لیے بھی ہمیں وعظ و نصیحت کرنا ہے، جوان بھی ہیں، خدا ان کے والدین کو سلامت رکھے۔ ہم محبت اہل بیت کا اظہار کرتے ہیں، ہمیں شہدائے کربلا سے محبت ہے، ہمیں اسیران کربلا سے محبت ہے۔ ہم محبت حسین کی بنا پہ فرشدہ پہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ محبت ہی تھی جو آپ کو یہاں تک لے کر آئی ہے، یہ محبت حسین تھی جو آپ کو یہاں بٹھائے ہوئے ہے، یہ محبت حسین تھی کہ آپ اپنے گھر سے چل کر آئے اور یہاں بیٹھے ہیں، یہ محبت حسین کی بنا پر آئے ہیں۔ یہ آپ کا اظہار محبت ہے مولا حسین سے، یہ ہم اظہار کر رہے ہیں۔ ہمارا اہل بیت سے اظہار محبت کرنا اور ہے، اہل بیت ہم سے اظہار محبت کرے یہ اور ہے۔ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ اظہار کرتے رہیں، یہ اہم بات ہے، یا اہل بیت بھی آپ سے اظہار محبت کریں؟ آپ دوسروں سے محبت کرتے ہیں، آپ کا دوست، آپ کا رشتہ دار کوئی اونچی پوسٹ پہ پہنچ گیا، آپ محبت کرتے ہیں کہ بھائی ہائی لیول پہ ہے، کرتے رہیں، یہ آپ کی فطرت ہے، یہ آپ کی خواہش ہے، یہ آپ کو جو ہے مضبوطی پیدا کرتی ہے۔ ہاں ہمارا ایک رشتہ دار، ہمارا دوست اس عہدے پہ ہے، کوئی نہ کوئی وقت یہ ہمیں کام آئے گا، یہ محبت کا اظہار آپ کی طرف سے ہے، کرتے رہیے۔ آپ کو حوصلہ دیتی ہے، جذبہ دیتی ہے، آپ کو مضبوط کرتی ہے، آپ کو آگے بڑھنے کا جذبہ دیتی ہے، یہ آپ کی محبت ہے۔
لیکن وہ جو ہائی اسٹیٹس پر ہے وہ اگر کسی دن آپ سے محبت کا اظہار کر دے تو آپ پوری زندگی خوش ہو جاتے ہیں، بھائی وہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ آپ اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں، یہ آپ کی طرف سے محبت کا اظہار ہے، لیکن اہل بیت ہم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ زیادہ ہائی ہے، یا آپ اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں، یہ زیادہ ہائی ہے؟ ہم خطا کار، ہم گنہگار، ہم غلطیوں کا مجسمہ، ہم نجاستوں میں بھیڑے ہوئے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ ہماری محبت ہے۔ وہ پاک و پاکیزہ امام، عصمت پہ فائز، خدائی نمائندہ، آل رسول، اصحاب رسول، امام وقت، مولا علی کے بیٹے جناب فاطمہ کی اولاد، ایسے پاک و پاکیزہ اگر ہم سے محبت کرنے لگے ہیں تو یہ اور بلند بات ہے۔ اہل بیت بندوں سے کب محبت کرتے ہیں، وہی مثال دے کر آپ کے ذہنوں میں یہ ڈال دوں تاکہ کوئی بھی عمل کرے، اس لیے کہ فرش حسین سے ہمیں کچھ ملنا چاہیے، فرش حسین سے ہمیں کچھ ملنا چاہیے کہ اس پہ عمل کریں، زندگی سنواریں، آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ وہ عمل جو اہل بیت کو محبوب ہے، جس عمل کی وجہ سے اہل بیت ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ عمل میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کوشش کیجیے گا کہ اس پہ عمل کیجیے۔ اس پہ نہ آپ کا وقت لگے گا، نہ پیسہ لگے گا، صرف آپ کو تیار ہونا پڑے گا، اور وہ عمل ہے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ ہمارے بھی ماں باپ ہیں، آپ کے بھی ماں باپ ہیں، کوئی بندہ ایسا نہیں نکل سکتا جو کہے ہمارے ماں باپ نہیں ہیں، ہر ایک کے ماں باپ ہیں۔ اہل بیت کی نگاہ میں وہ لوگ زیادہ معتبر ہیں، وہ لوگ زیادہ فضیلت رکھتے ہیں جو اپنے والدین کا کہنا مانتے ہیں، والدین کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ ہر امام کی تاریخ ملتی ہے، ایک شخص مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگے، مولا میں اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، وہ میرا بڑا کہنا مانتا ہے، وہ میری اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، وہ میرے حکم کے آگے سر جھکا دیتا ہے۔ مولا کی بارگاہ میں ایک باپ اپنے بیٹے کے فضائل پڑھ رہا ہے، اپنے بیٹے کی تعریف کر رہا ہے، مولا میرا بچہ بڑا اچھا ہے، مولا میرا بچہ بڑا خوددار ہے، مولا میرا بچہ میرا فرما بردار ہے، میرا بڑا خیال رکھتا ہے، میرے اشاروں میں چلتا ہے، میری بات مانتا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ میں تمہارے بچے سے محبت کرتا تھا پہلے بھی، آج تم نے اپنے بچے کے تم نے صفات بیان کیے ہیں، محبت کا اظہار کیا ہے، اس کی تعریف کی ہے، تو آج سے میں اس سے زیادہ محبت کروں گا۔ یہ واقعہ ہمیں سوچنے ہے۔ جب ایک باپ نے امام کی بارگاہ میں کہا میرا بچہ بڑا اچھا ہے، کہنا مانتا ہے، اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، میرے حکم کو بجا لاتا ہے، مجھے ناراض نہیں کرتا، دکھ نہیں دیتا، سکھ دیتا ہے، آرام دیتا ہے، تو امام نے کہا میں تمہاری اولاد سے پہلے ہی سے محبت کرتا تھا، لیکن آج تم نے اپنے بیٹے کے صفات بیان کی ہے، تعریف کی ہے، تو آج سے میں تمہارے بیٹے سے زیادہ محبت کروں گا۔ یہ امام کا کہنا کہ آج سے میں تمہاری اولاد سے زیادہ محبت کروں گا، یہ کس بنا پر ہے؟ یہ اسی بنا پر ہے کہ اگر باپ اپنے اولاد کی تعریف کر دے یا اولاد اپنے ماں باپ کا خیال رکھنے لگے تو وہ امام کی نگاہ میں اور محترم بن جاتا ہے۔ امام اس کے لیے تعریف کرتے ہیں، امام اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں تو نجات پا جائیں گے۔ اگر اہل بیت جس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اس کی کامیابی تو یقینی ہے، اور یہ یقینی کامیابی اگر لینا چاہتے ہو تو ماں باپ کا خیال رکھنا ہوگا۔ ایک صلوات بر محمد علیہ بس ازاداران حسین۔
آج امام کا 10واں ہے، 20 محرم ہے۔ کربلا کا ہر جانثار اطاعت گزار والدین بھی ہے، اطاعت گزاران امام بھی ہے۔ امام کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے؟ کربلا کے میدان میں جتنے تھے سب کی طلب یہی تھی کہ ہم مولا کا قربان ہو جائیں، لیکن جتنے بھی شہید ہوئے ہیں سب امام کی مرضی سے گئے ہیں، امام کی اجازت سے گئے ہیں۔ رشتہ دار ہو، انصار ہو، اصحاب ہو، دوست ہو، احباب ہو، کوئی اپنی مرضی سے نہیں گیا ہے کربلا کے میدان میں۔ بڑے سے بڑا رشتہ ہے، مضبوط سے مضبوط رشتے ہیں، لیکن ہر رشتہ دار جو ہے امام حسین کی اجازت کے بعد ہی کربلا کے میدان میں گیا ہے۔ بڑی سے بڑی دوستی ہو، حبیب ابن مظاہر جیسا کردار، کربلا کا ہر جانثار اپنی اعلیٰ منزل، حسین معراج کی منزل پہ ہے، کسی کا کسی مقابلہ نہیں ہے، سب اپنی جگہ بلند ہیں، لیکن سب اپنا الگ درجہ رکھتے ہیں۔ جیسا حسین نے حبیب ابن مظاہر کو بلایا ہے کسی کو نہیں بلایا ہے، جیسا حر کا احترام کیا ہے کسی کا نہیں کیا ہے، لیکن سب امام وقت کی اطاعت کے بعد گئے ہیں۔ عزاداروں، سب نے حسین پہ اپنے کو قربان کیا، سب یہی چاہتے تھے کہ امام وقت بچ جائے، ہم قربان ہو جائیں، لیکن عزاداروں کربلا کے میدان میں عصر عاشور کا جب وقت آیا ہے، اصحاب و انصار شہید ہو چکے تھے، کربلا کے میدان میں لاشیں شہداء پڑے ہوئے تھے، عصر کا وقت آیا ہے، حسین نے آواز بلند کی استغاثہ امام کا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو میری نصرت کرے۔ حسین کربلا کے میدان میں پکار رہے تھے۔ امام وقت جب پکارتا ہے تو جس کے اندر ایمان ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی تڑپتا ہے۔ یہ واقعہ کربلا کے میدان میں ملا کہ جب حسین نے کہا ہے کوئی جو میری مدد کرے، تو کربلا کے میدان میں پڑے ہوئے لاشیں شہداء تڑپ رہے تھے، مولا موت نے مجبور کر دیا ہے، اگر آج ہمیں زندہ کیا جائے تو ہم امام وقت کو مرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو شب عاشور زندگی میں کہہ رہے تھے، وہی عصر عاشور شہادت کے بعد بھی تڑپ کے کہہ رہے تھے، نہ زندگی میں رہنے کے بعد بدلے، نہ شہادت کے بعد بدلے۔ اے عزادارو، ہر جانثار شہید ہو گیا، حسین کربلا کے میدان میں تنہا رہ گئے۔ آج دل چاہتا ہے حسین کی شہادت یاد کروں۔ اے حسین کے جانثارو، اے حسین کے عزادارو، آج امام کا 10واں ہے، یہ محرم گزر گیا، ہم نہ رو سکے، پابندیاں تھیں، کھل کر عزاداری نہ کر سکے۔ اے عزادارو، آج امام کا 10واں ہے، دل چاہتا ہے رو لیا جائے۔ کربلا کے میدان میں اس منظر کو یاد کرو، حسین زین سے جو ہے زمین پہ آ رہے ہیں، فوجیں اشیاء سمٹ کے آ رہی ہے، کوئی تیر چلا رہا ہے، کوئی تلوار چلا رہا ہے، نبی کا نواسا کربلا کے میدان میں آ رہا ہے۔ اے عزادارو، سکینہ دوڑی ہوئی کربلا کے میدان میں آئیں، زینب خیمے سے نکل کر تڑپی، تلے زینبیہ پہ پہنچی، کیا دیکھا؟ بھائی کا سینہ ہے، شمر بے حیا میرے مولا کے سینے پہ سوار ہے۔ اے عزادارو، کربلا کا ہر جانثار جب زمین سے زمین پہ آتا تھا تو حسین کو یاد کرتا تھا۔ حسین کربلا میں وقت آخر کسے یاد کر رہے ہیں؟ کربلا کا ہر جانثار جب زمین پہ آیا، ماموں کہہ کے حسین کو بلایا، چچا کہہ کے حسین کو یاد کیا، آقا کہہ کے حسین کو یاد کیا، مولا کہہ کے حسین کو یاد کیا، دوست کہہ کے حسین کو یاد کیا۔ جتنے جانثار تھے زمین کربلا پہ آتے آتے حسین کو یاد کرتے تھے، لیکن شمر بے حیا کا خنجر جب حسین کے گلے پہ چل رہا تھا، حسین اپنے بھیا عباس کو یاد کر رہے تھے، بھیا عباس، اے عباس۔ لو عزادارو، زینب اس منظر کو دیکھ رہی ہے، کس کو مدد
پکارے، زینب کی غربت پہ ہمارا سلام، زینب کی بے کسی پہ ہمارا سلام، زینب کے امتحان پہ ہمارا سلام۔ ایک مرتبہ زینب نے اس منظر کو دیکھا کہ اے عمر سعد، میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے، بس عزادارو زینب کی آواز حسین کے کانوں میں گئی۔ ایک مرتبہ بھائی نے بہن کو کہا بہن خیمے میں جاؤ، ابھی حسین زندہ ہے۔ زینب چلی گئی، شمر کا خنجر چلتا رہا، سکینہ تڑپ کر دیکھتی رہی۔ ننھی سکینہ اپنے بابا کو شہید ہوتا دیکھ رہی ہے، خدا کسی بچی کو یہ منظر نہ دکھائے۔ سکینہ میدان کربلا میں آواز دے رہی ہے کوئی جو میرے بابا کو بچا لے، ہے کوئی جو میرے بابا کو بچا لے۔ لو عزادارو حسین شہید ہو گئے، بس آخری جملے ہیں، حسین شہید ہو گئے۔ شام کا وقت آیا، شہدائے کربلا اکٹھا کی گئی، گھوڑوں کو تیار کیا گیا، نال بندیاں کی گئی، ہر لاشے پہ دو دو گھوڑے دوڑائے گئے، ایک ادھر سے ایک ادھر سے۔ لیکن جب حسین کے لاشے کی پامالی کا وقت آیا تو ظالمین نے 5 گھوڑے تیار کیے، 5 گھوڑے ادھر سے دوڑیں گے، 5 گھوڑے ادھر سے دوڑیں گے۔ نبی کا نواسا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا۔ فوج عسکیہ اپنے سردار کے پاس پہنچی کہ سردار ہمیں ابن زیاد سے انعام دلانا۔ کہ کیوں؟ کہ حسین کو پامال کر کے آ رہے ہیں، اگر دیکھنا ہے تو میرے گھوڑوں کی ٹاپوں کو دیکھ لو۔ یہ حسین کا لاشا ایسا پامال ہوا تھا کہ جب 11 محرم کو زینب گزری، لاش حسین کو دیکھا تو زینب تڑپ کے کہتی تھی اے بھیا حسین، کیا تو ہی میرا بھیا ہے؟ ارے تیرے لاش کو پامال کر دیا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الکافرین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے درمیان اتحاد اتفاق کی دولت نصیب فرما۔ جہاں جہاں عزاداری امام ہو رہی ہے پروردگار سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار جہاں جہاں شیعان قرار محبان بیت ہیں عزادار امام، ان سب کی جان مال تابلو کی حفاظت فرما، ان سب کے روزی روزگار میں برکت عنایت فرما۔ دشمنان اہل بیت جہاں جہاں جی شکل و صورت میں ان کو ان کے مقصد میں ناکام و نامراد فرما۔ وبائے جہانی کا خاتمہ فرما، دشمنوں کی سازشوں کو بے نقاب فرما۔ ظہور حضرت امام زمان علیہ السلام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصر و مشمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع